الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ومباركا والصلاة والسلام دائما على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق اللہ العظیم. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بان تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. واذکر فی الکتاب ابراہیم، اور ذکر کیجئے، چرچا کیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے آپ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا. انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ بڑے راز باز سچے نبی تھے. سورہ مریم کی آیت ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام طارق ابن ناحور کے فرزند ہیں، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق اور دادا کا نام ناحور. ابو الانبیاء جد المصطفیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیدائش طوفان نوح کے 1709 سال بعد اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2300 سال پہلے سرزمین عراق شہر بابل کے قریب قصبہ کوئی میں ہوئی. یعنی تقریباً آج سے 4500 سال برس پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت عراق کے شہر بابل اور وہاں قصبہ کوئی میں ہوئی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والدین کے سوائے باقی سب اہل قرابت بت پرست تھے. اس وقت بت پرستوں کا زور تھا، چرچا تھا، ہر طرف بت پرستی عام تھی، ماحول مکمل بت پرستی میں مبتلا تھا. آپ کا چچا آزر بت پرستوں کا سردار تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اب کے لفظ سے، اسی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کی تھی، اسی لیے حرفی باپ کہا گیا. قرآن میں بھی ذکر ہے اس کا، ابھی بول کے، اب بولے تو چچا کے لیے استعمال ہوا. تو وہ دراصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا آزر، بت پرستوں کا سردار تھا، بتاں بناتا تھا، بیچتا تھا، بتوں کو تراشتا تھا، بت تراش تھا وہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ہاران اور ناحور یہ تینوں بھائی تھے. حضرت لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یعنی ہاران بن طارق کے بیٹے ہیں. حقیقی بھائی ہاران سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو ہیں ان کے بیٹے ہیں حضرت لوط علیہ السلام. ہاران ابن طارق کا وصال ان کے والد طارق کی زندگی میں ہو گیا تھا. خیال رہے کہ ہاران سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام بھی ہے، جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا. یعنی ہاران جو ہے چچا، یعنی طارق آپ کے والد، ہاران آپ کا چچا، اور آپ کے حقیقی بھائی کا نام بھی ہاران تھا. تو چچا جو ہے ہاران حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ. تو پہلے زمانے میں گھر کے کئی افراد کا ایک ہی نام ہوتا تھا، بلکہ بعض اوقات باپ بیٹے کا ایک نام اور کبھی بہن بھائی کا ایک نام بھی ہوتا تھا. عربوں میں آج بھی خاندان اور گھر کے کئی افراد، دادا، چچا، پوتے، بھتیجے کے نام ایک ہوتے ہیں. ہر ایک کا نام پوچھو عبداللہ وہ کہیں گے، محمد کہیں گے، فہد کہیں گے. کئی افراد کے نام ایک جیسے نام ہوتے ہیں، ریپیٹ نام جو ہیں آپس میں. جابر، ہر ایک کا نام جابر، عبداللہ، فہد. تو چچا کا نام بھی وہی، بھتیجے کا نام بھی وہی، بلکہ بعض وقت تو باپ اور بیٹے کا نام بھی ہوتا ہے عربوں میں. تو بہرحال حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی چچازاد بہن، چچا کی لڑکی ہے. تو بعض کتابوں میں یہ لکھ دیا گیا ہے، جو افسانوی کتابیں ہیں اور غیر مصدق جو کتابیں ہیں، کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بھتیجی تھیں بول کے، چونکہ آپ کے حقیقی بھائی کا نام بھی حران ہے، تو وہ غلط ہے. بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے چچا حران کی لڑکی ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ. ابراہیم کے معنی ہے ابراہیم، یعنی مہربان باپ. چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بچوں پر بہت مہربان تھے، نیز مہمان نوازی اور رحم و کرم میں آپ مشہور ہیں، اسی لیے آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے. بعض روایات میں آیا ہے کہ مسلمانوں کے جو چھوٹے بچے مر جاتے ہیں ان کی پرورش سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ ابراہیم اصل میں ابرم تھا، جس کے معنی ہے بزرگ، چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت سے انبیاء کرام کے والد ہیں اور سارے دینوں میں آپ کی عزت، حتیٰ کہ مشرکین عرب بھی آپ کی عظمت کرتے تھے، اسی لیے آپ کا نام ابراہیم ہوا. قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا نام تقریباً 70 بار مختلف آیات میں ذکر کیا گیا، جن میں آپ کے مختلف اوصاف و عادات، اقوال و عادات، اعمال بیان فرمائے گئے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ابو الضیفان، مہمانوں کے باپ، یعنی بہت بڑے مہمان نواز. ابو الضیفان مہمان والے بھی ہو سکتے ہیں، مہمان والے، مہمانوں کے باپ، یہ مہمان نواز. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بسعادت نمرود بن کنان، ظالم و جابر ڈکٹیٹر بادشاہ کے دور میں ہوئی. یعنی اس دور میں نمرود بادشاہ تھا. نمرود ہی مشہور وہ معروف ضحاک بادشاہ تھا، جس شخص کے سامنے ابو الانبیاء جد المصطفیٰ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر دلیل پیش کی تھی. اس کا نام نمرود بن کنان تھا. یہ زمین پر پہلا بادشاہ تھا، اس نے بابل میں قلعہ بنایا تھا، اور یہ پہلا شخص تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر دلیل قائم ہونے کے بعد زمین پر لاجواب اور حیران ہوا. نمرود ابن کنان بابل کا بادشاہ تھا، جس نے تاج پہنا اور رعایا پر ظلم و ستم کیا، خدائی کا دعویٰ کیا. اس ظالم کے حدود میں مکھی، مچھر یا موذی جانور داخل نہیں ہو سکتے تھے، اتنا احتیاط کرتا تھا وہ. کوئی مچھر تک داخل نہیں ہوتا تھا اس کے حدود میں، مکھی داخل نہیں ہو سکتی تھی. سارے جہاں کی بادشاہت اس کو ملی. اس کی کل عمر 800 برس تھی. 400 سال اپنی بادشاہی کے رعب و دبدبے میں گزارا اور 400 سال مچھر نے اسے کاٹا، جو ناک کے راستے میں اس کے دماغ میں گھس گیا تھا. وہ اپنے سر پر جوتے لگواتا رہا. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلہ کرنے کے لیے بلند قلعہ بنوایا تھا. اس کا دارالخلافہ ملک عراق کے شہر بابل میں تھا. نمرود کے دور حکومت میں ایک ستارہ طلوع ہوا. یعنی یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے کہ ایک ستارہ طلوع ہوا، جس کے سامنے سورج و چاند کی روشنی ماند پڑ گئی. اس ستارے کو دیکھ کر لوگ پریشان ہو گئے. اتنا روشن ستارہ ہے کہ چاند اور سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی. پریشان ہو رہے ہیں سب لوگ کہ یہ کیا آخر ہے، کیا یہ چیز. اور خود نمرود حواس باختہ ہو گیا اس ستارے کو دیکھ کر. نمرود نے کاہنوں اور نجوموں کو اکٹھا کر لیا. جادوگر پورے جمع ہو گئے، نجوم جمع ہو گئے. ان سے پوچھا کہ یہ ستارہ کیسا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ یہ علامت ہے اس چیز کی کہ تمہاری رعایا میں ایک ایسا بچہ جنم لے گا جس کے ہاتھوں تمہاری بادشاہی کا غرور خاک میں مل جائے گا. تو نمرود کو پہلے بتا دیا گیا تھا
کہ ایک ایسا بچہ جنم لینے والا ہے جو تمہاری بادشاہی کا غرور خاک میں ملا دے گا، تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ نمرود نے منصوبہ بندی کا حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ آج سے کوئی مرد اپنی عورت سے مباشرت نہیں کرے گا۔ اب یہاں سے فیملی پلاننگ شروع۔ فیملی پلاننگ کرنے والا کون؟ نمرود۔ فیملی پلاننگ کا حکم جاری کرنے والا بھی نمرود۔ اب حکم جاری کر دیا فیملی پلاننگ کا کہ کوئی مرد اپنی عورت سے قریب نہیں ہوگا، دوری اختیار کریں، اور جتنے بچے اس وقت تک پیدا ہو چکے ہیں انہیں تیغ کر دیا جائے۔ اب جو بچے اس وقت موجود ہیں، جو پیدا ہوئے ہیں، ختم، اب ان کو سب کو ختم کر دیا جائے۔ نمرود نے اسی وقت ایک جماعت اس کام پر مامور کر دی کہ وہ لوگوں کو عورت کی نزدیکی سے باز رکھیں۔ ایک بڑی جماعت نکل گئی۔ یہ جماعت ہر دور میں نکلتی، جماعت کی شکل میں۔ نمرود کے دور میں بھی جماعت تھی جو فیملی پلاننگ کے پروگرام کے تحت نکل گئی تھی کہ لوگوں کو بتائے کہ اب کوئی مرد عورت سے قریب نہ ہو۔ تو جماعت اس کام کے لیے نکل گئی۔ لڑکیاں پیدا ہو تو رہنے دیں، اور لڑکا پیدا ہوا تو قتل کر دیں۔ نمرود کے دارالسلطنت بابل میں نمرود کے حکم سے سال بھر میں 1,00,000 لڑکے قتل ہوئے۔ ایسی زبردست منصوبہ بندی کے باوجود مشیت الہی سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ اتفاقاً سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والدین میں قربت ہو گئی اور والدہ ماجدہ حاملہ ہو گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو آپ کی والدہ پہاڑوں کے درمیان ایک غار میں تشریف لے گئی۔ وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، یعنی اللہ کے ارادے کو، اس کی مشیت کو کوئی روک ہی نہیں سکتا اور نہ کوئی بدل بھی نہیں سکتا ہے۔ دیکھو، نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تشریف آوری کو بہت روکنا چاہا۔ فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری روکنے کے لیے بہت زور لگایا، مگر ناکام رہے، دونوں ناکام رہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، دونوں اپنا کام کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی کہ نمرود اور فرعون نے جن کی تشریف آوری روکنے کے لیے بہت سے بچے ذبح کرا دیے تھے، وہ دونوں حضرات انہی مردودوں کے گھر میں پلے بڑے۔ نمرود کے مصاحب خاص کے گھر میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی پرورش کی، اور فرعون کے گھر بلکہ اس کی گود میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی پرورش فرمائی۔ یہ ہے اس قدرت والے کی قدرت۔ والدہ ماجدہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اس غار کے منہ پر پتھر رکھ کر فرزند کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر کے چلی آئی۔ غار میں آپ پیدا ہوئے، والدہ نے بعد میں کیا کیا، غار کو بند کیا، پتھر رکھے، واپس آ گئی۔ دوسرے دن جا کر دیکھا تو آپ اپنی انگلیاں چوس رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دوسرے دن دیکھے تو وہ اپنی انگلیاں چوس رہے ہیں جن سے دودھ شہد نکل رہا ہے، دودھ جاری ہو رہا ہے، شہد جاری ہو رہا ہے۔ بہت خوش ہوئی، پھر روزانہ اسی طرح جاتی اور اپنے بچے کی دیکھ بھال کراتی۔ آپ 1 ماہ میں اتنا بڑھتے تھے جتنا دوسرے بچے 1 سال میں۔ آپ 15 مہینے کے ہوئے تو 15 سال معلوم ہوتے تھے، اتنا تیزی سے 1 ماہ میں 1 سال۔ 15 مہینے کے ہوئے تو 15 سال کے نظر آ گئے، یعنی جوان بچے نظر آ رہے۔ اسی دوران آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھا کہ میرا رب، مربی، وہ پرورش کرنے والا کون ہے؟ اب سوال شروع یہاں سے، میرا رب کون ہے؟ من ربی، میرا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا میں تمہارا رب ہوں، پرورش کرنے والی میں ہوں، تم کو کھلاتی ہوں پلاتی ہوں، تمام چیزیں میں کرتی ہوں۔ پوچھا میری طرح تم بھی کھانے پینے کی حاجت مند ہو، انسانی ضروریات رکھتی ہو، تمہارا رب پالنے والا پرورش کرنے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے، اب بتاؤ تمہارا کون ہے؟ تمہارے کو بھی حاجتیں ہیں، کھانے پینے کی ضروریات رکھتی ہے، تم میں میرے میں کوئی فرق نہیں کھانے پینے کے معاملے میں، اب تمہارا رب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے والد طارق۔ آپ نے پوچھا کہ ابا جان بھی حاجت مند ہیں،
انہیں بھی مربی چاہیے. ان کا مربی کون ہے؟ کہا نمرود. طارق نمرود کے یہاں سے تنخواہ پاتے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق اب نمرود کے ملازم تھے, وہاں سے تنخواہ ملتی تھی. پوچھا نمرود بھی تو ہم لوگوں کی طرح ہزارہ حاجتیں رکھنے والا انسان ہی ہے, اس کا رب کون ہے؟ سوال دیکھیں آپ, رب کے بارے میں فطری ہے یہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ فطرت, نبی کی فطرت, نبی ہدایت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. نبی توحید کے ساتھ, ہدایت کے ساتھ, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے پیدا ہوتا ہے. نبی کبھی گمراہ نہیں ہوا, نہ ماضی میں کبھی بھی ایک آن کے لیے بھی کوئی گمراہی نبی کے دامن سے وابستہ نہیں رہی. تو نمرود کے بارے میں پوچھا کہ وہ بھی تو ہماری طرح کھاتا پیتا, اور اس کا رب کون ہے؟ تو والدہ نے کہا چپ رہو. پھر طارق سے کہا کہ جس فرزند کا خوف نمرود کو ہے وہ تمہارا یہ فرزند ہے. اب آپ خوفزدہ ہو گئی. پھر آپ اپنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق کو بتا دیں کہ یہ آپ ہی کا فرزند ہے, یہ جس کا نمرود کو انتظار ہے. اس نے آج مجھ سے ایسا حکیمانہ سوال کیا ہے کہ میں تو کیا ہماری ساری قوم جواب نہیں دے سکتی. طارق بہت خوش ہوئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق جو ہے بہت خوش ہوئے, کیونکہ آپ خود بھی مومن تھے, آپ کی والدہ مومن. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام, آپ کے والد اور والدہ یہ سب مومن موحد تھے, بت پرست نہیں تھے. بت پرست تو آزر تھا, جو چچا تھا آپ کا, بت ساز تھا, بت پرست تھا, بت تراش تھا, بتوں کو بیچنے والا تھا وہ. تو حضرت طارق بہت خوش ہوئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کئی سال اسی غار میں چھپے ہوئے پرورش پاتے رہے. 7 سال کی عمر شریف میں شام کے وقت غار سے باہر تشریف لائے, جب آپ 7 سال کے ہو گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور کافروں کے مکر و فریب سے انہیں محفوظ و معمون رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے احسن انداز میں اور بہت جلد آپ کی پرورش فرمائی. آپ جوانی کی منازل طے کرتے رہے. اب 7 سال میں مکمل جوان نظر آ گئے. آزر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے, آپ کے باپ کا نام طارق ہے. یہ تفسیر روح البیان, روح المعانی میں لکھا گیا ہے. تفسیر شفیع میں بھی حضور شیخ الاسلام رئیس المحققین مجدد دورہ علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی حفظہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے والد کا نام طارق تھا. اہل سنت کے کثیر اہل علم کا اسی پر اعتماد ہے کہ بے شک آزر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا. اہل سنت کے اجماع جمع غفیر کی دلیل یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں کوئی کافر نہیں تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد, پورے اینسسٹرز, آپ کے پورے اجداد, آپ کے اوپر جو بھی ہے, آپ کے والد, دادا, پردادا, اوپر تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے سیدنا آدم علیہ السلام تک کوئی بھی کافر یا مشرک نہیں تھا. سب ایمان والے تھے, سب مومن تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, لم ازل انقل من اصلاب الطاہرات الى ارحام الطاہرات والمشرکون نجس, کہ میں ابتدا سے آخر تک ہمیشہ پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک خواتین کے رحموں کی طرف منتقل ہوتا چلا آیا ہوں. اور کفار و مشرکین تو نجس ہے, ناپاک ہوتے ہیں, بلکہ نجس اور ناپاک ہوتے ہیں وہ لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما المشرکون نجس, بے شک مشرک تو ناپاک لوگ ہوتے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک, پھر سیدنا آدم علیہ السلام تک پاک پشتوں اور پاک رحموں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو کوئی بھی کافر و مشرک نہیں تھا, سب مومنین تھے. تو آزر جو ہے چچا,
اس نے پرورش کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ابی طالب نے کی. مشرکین کے نجس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عقائد اور باطل نظریات کی وجہ سے ناپاک ہیں. بعض لوگوں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں طاہر کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد بدکاری سے پاک تھے. کفر اور بدکاری ہر طرح سے پاک پشتوں اور پاک رحموں میں ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوتے رہے. قرآن کریم میں دادا، چچا، باپ سب پر لفظ اب یعنی باپ بولا گیا ہے. لفظ اب کا استعمال جو ہوا وہ چچا کے لیے، دادا کے لیے، تایا کے لیے، سب کے لیے استعمال ہوا. ارشاد ربانی ہے، ام کنتم شہداء ان حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. یہاں فرمایا گیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. آبائک کون ہے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. کیا تم موجود نہ تھے؟ کیا نہیں تھے تم گواہ؟ یعنی ہم کنتم شہداء، کیا تم گواہ نہیں تھے؟ کیا تم موجود نہیں تھے جب یعقوب پر موت کا وقت حاضر ہوا؟ جب سیدنا یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت حاضر ہوا، اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے جواب دیا کہ ہم عبادت کریں گے تمہارے معبود اور تمہارے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی. تمہارے آبا کون ہیں؟ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق. حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہ چچا ہے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبا میں داخل کرنا تو اس لیے ہے کہ آپ ان کے چچا تایا ہیں، اور چچا بمنزل باپ کے ہوتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے. اور آپ کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام سے پہلے ذکر فرمانا دو وجہ سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے ہیں. دوسرے اس لیے کہ آپ سید عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ہیں. اسماعیل و اسحاق فرمایا گیا. اس آیت کریمہ میں یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام اور چچا تایا اسماعیل علیہ السلام اور دادا ابراہیم علیہ السلام سب پر آبا کا اطلاق ہے جو اب کی جمع ہے. اب باپ کو آبا باپ کی جمع ہے. تو یہاں پر دادا کے لیے، چچا کے لیے، تایا کے لیے اب کا لفظ استعمال ہوا ہے. حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک موجود ہے جس میں آپ نے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی میرا باپ کہا ہے. تو ابھی کا لفظ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا. ردوا علی ابی علی عباس، میرے باپ عباس کو مجھ پر پیش کرو. جن محققین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ابو الانبیاء جد المصطفیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا حقیقی والد کافر نہیں تھا بلکہ آپ کا چچا آزر کافر تھا، انہوں نے بطور دلیل ابن منظر کا قول بھی پیش کیا جو انہوں نے اپنی تفسیر میں سند صحیح سے سلیمان بن سرد کا قول پیش کیا ہے کہ جب نمرود اور اس کی قوم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا اور لکڑیاں جمع کرنی شروع کی تو ایک بوڑھی عورت بھی لکڑیاں جمع کر رہی تھی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ساری قوم کو مخالف پایا تو کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے اور وہی سب کام سپرد کرنے کے لیے اچھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہترین کارساز و نگہبان ہے.
جب آپ کو لوگوں نے آگ میں ڈال دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ جب آپ پر آگ گلزار بن گئی، یا نار کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی بھی ہونا اور سلامتی والی بھی ہونا۔ جب آپ پر آگ گلزار بن گئی، فقال امو من اجلی دفع، تو آپ کا چچا کہنے لگا کہ یہ آگ میری وجہ سے ہی ابراہیم سے دفع ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے ایک چنگارے کو اس کی طرف بھیجا جو اسے قدموں پر گرا اور اسے جلا کر رکھ دیا۔ اس روایت سے واضح طور پر امو یعنی چچا کے الفاظ موجود ہیں، جن سے واضح ہو رہا ہے کہ آزر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، جس نے آپ کی بچپن میں پرورش کی تھی۔ اس مقام پر یہ خیال رہے کہ ایک ہے لفظ والد اور ایک لفظ ہے اب۔ والد صرف اس کو کہا جائے گا جس نے جنا، حقیقی والد کے لیے والد کا لفظ استعمال ہوگا۔ اسی لیے جننے والے کے سوا کسی پر والد کا اطلاق مجازن بھی نہیں کیا گیا۔ اس کے برعکس اب یعنی باپ کا لفظ جننے والے کے سوا پر بھی بولا جاتا ہے۔ اب تو سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، چچا کے لیے، تایا کے لیے، دادا کے لیے، سب کے لیے، لیکن والد کا لفظ جو ہے وہ صرف حقیقی والد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب قرار دیا گیا۔ یوں سورہ بقرہ میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا باپ ارشاد فرمایا گیا، حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے چچا تھے۔ ویسے بھی ہر پرورش کرنے والے، تربیت فرمانے والے کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے۔ اب یعنی تربیت مربی سے بھی، تربیت مربی، رب کے معنی کما ربیانی صغیرہ، یعنی والدین کے لیے جو رب کا لفظ ہے پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، تو مربی وہی ہوتا ہے جو تربیت کرے یا پرورش کرے۔ تو والد کے بڑے بھائی کو بابا اور بڑے یعنی ہر ایک کے لیے اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تربیت کرنے والے، پرورش کرنے والے۔ ویسے بھی ہر پرورش کرنے والے کو، تربیت فرمانے والے کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے۔ والد کے بڑے بھائی کو بابا اور بڑے ابو اور چھوٹے بھائی کو چچا کہنا ہمارے علاقوں میں بھی ایک عام سی بات ہے، بلکہ اب کی نسبت کبھی کسی دوسری وجہ سے بھی دی جاتی ہے، جیسے ابو ہریرہ، ابو تراب، ابو الوقت وغیرہ وغیرہ۔ یا ابو کے معنی جو ہوتے ہیں عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ وہ تو بلیوں کے باپ، ابو تراب مٹی کے باپ، یعنی صرف یہ اب کا ایک ہی لفظ معلوم ہے لوگوں کو۔ عربی میں بس اتنا ہی لفظ ترجمہ جانتے ہیں لوگ کہ اب کے معنی باپ، نہیں اب بولے تو والے کے معنی میں بھی آتے، یعنی ابو ہریرہ بلیاں والا، ابو تراب مٹی والا، ابو الوقت وقت والا، تو ابو البیت گھر والا، ابو المنزل گھر والا، تو کسی بھی ابو المال مال والا، تو یہ اب کے معنی کوئی حامل مالک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ہر مولود کا والد ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اب بہرحال چچا کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن والد کے لیے صرف والد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے سوا کسی اور کو اس کا والد نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ تفسیر اشرفی میں بھی لکھا گیا ہے، یہ تفصیل وہاں پر مل جائے گی، تفسیر اشرفی کا مطالعہ کریں۔ حضور شیخ الاسلام نے دور حاضر کے تقاضوں کو پیش نظر بہت ہی عام فہم انداز میں تمام تفاسیر کا اثر و نچوڑ تیار کیا ہے۔ تفسیر اشرفی اگر آپ مطالعہ کریں گے تو محسوس کریں گے کہ تمام تفاسیر اس میں شامل ہو گئی ہیں۔ تو حضور شیخ الاسلام نے تمام تفاسیر کا مطالعے کے بعد ہمیں ایک جوس کی شکل میں پیش کر دیا کہ وہ محنت شاخہ جو ہے اب کسی کو بھی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ آپ اتنی محنت سے
تمام تفاسیر کا ایک اثر حاصل کرے ہیں، نچوڑ ہے وہ تو بہت ہی معرفت العرب تفسیر ہے، سید التفاسیر ہے وہ، تو تفسیر اشرفی کا مطالعہ کریں آپ. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.